خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب مورگن بھٹی صاحب، اور ہم نے جو ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہم دین مسیحیت کے حوالے سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ دین مسیحیت کی جو ہے وہ کیا تعلیمات ہیں۔ اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں۔ بھٹی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حلال حرام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، ناظرین نے اسے بہت پسند کیا، بہت سی اس حوالے سے آراء بھی آئیں۔ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مسیحی مذہب کے بنیادی عقائد کیا ہیں، کن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے ایک مسیح کے لیے۔ تو آپ نٹ شیل میں بتائیے کہ بنیادی کون سے ایسے بلیوز ہیں جن پہ ایک مسیحی ایمان رکھتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں یہ ان چیزوں کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا مسیحی عقیدہ ہے وہ کون سی چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یعنی اس میں کفارہ، نجات کا عقیدہ، یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور خدا کی وحدانیت، یعنی خدا جو ہے ہمارا خالق ہے، توحید، خدا واحد خدا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور تو صرف میری عبادت کرنا، نہ تو اپنے لیے کوئی صورت بنانا، نہ مورت، نہ کسی چیز کے سامنے تو نے سجدہ نہیں کرنا، صرف تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خدا ہمارا جو خالق ہے وہ ہے جی۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے آج ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، اور اس کو کلام مقدس جو ہمیں بتاتا ہے وہ روح القدس کا نام ہم دیتے ہیں۔ جی۔ اچھا، اب یہاں پر بہت بڑا ایک کانفلکٹ ہے کہ جو عام لوگ سمجھتے ہیں جی مسیحی جو ہیں وہ تین خداؤں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو تثلیت کہتے ہیں، ٹرینٹی۔ ہاں جی، ٹرینٹی۔ جی۔ ٹرینٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا واحد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی بھی مسیحی یہ نہیں کہے گا کہ تین خدا ہے۔ اچھا، ہاں جی، خدا واحد ہے۔ خدا کا ظہور جو ہے وہ انسان کے اوپر، وہ خالق ہے، اور وہ خود انسان بن کر ماں مریم کے بطن سے وہ پیدا ہوا۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے حاملہ ہوئی، وہ روح القدس کے وسیلے سے حاملہ ہوئی۔ کلام مقدس میں یہ 750 سال پہلے یہ پیش گوئی کی گئی تھی یسایہ نبی کی معرفت، جی، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور ہمارے لیے بیٹا جنے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کنواری کا حاملہ ہونا یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی جی، لیکن یہ جب ماں مریم کو بھی یہ پیغام ملتا ہے ناصرت شہر میں، تو اس کے لیے عجیب پیغام ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو خدا کی طرف سے اس کو جو پیغام ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ روح القدس کا سایہ تجھ پر ہوگا، اور اس کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی، اور تو بیٹا جنے گی، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ اچھا، جو ابھی آپ نے بتایا کہ تثلیت کا جو عقیدہ نہیں، خدا کی توحید پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خدا کا جو ہے وہ اظہار ہے انسانی شکل۔ یہی میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں کہ خداوند، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں خدا تھا، ابتدا میں کلام تھا، یعنی کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا۔ اچھا، وہاں پر
ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی واضح طور پر ہمیں بتاتی ہیں، لیکن میں بہت مختصر کروں گا اس کو جی لیکن اگر کسی بھی عزیز کو اس کے بارے میں مزید بات چیت کرنی ہے، بحث مباحثہ نہیں، معلومات کے طور پر جی میں حاضر ہوں اور ان چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ مقصد بھی یہی تھا معلومات کے حوالے سے ہم کچھ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہو رہی ہے، جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، جیسے ہم یعنی کہتے ہیں جی کلمت اللہ، خدا کا کلام، جی وہ کلام جو تھا اس کے وسیلے سے جی مریم جو ہے وہ حاملہ ہوئی، اور آگے چل کر لکھا ہوا ہے 14 آیت میں، یوحنا پہلا باب 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اچھا یہ خداوند یسوع جی مسیح کے جی بارے میں ہے۔ آپ نے یہ بڑی اچھی تشریح کی۔ اچھا اب یہ جو بیسک عقائد جو ہوتے ہیں، جیسے اسلام میں ہے کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پہ اور آخرت پہ، تو آپ کے ہاں بھی جو اجزائے ایمان یہی ہیں؟ یہ اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں۔ اس کا تثلیث کا تیسرا اقنوم جو ہے وہ ہے روح القدس، ٹھیک ہے؟ روح القدس کا وعدہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے آخری وقت تھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا، ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہ میں جاتا ہوں، میرا جانا ضرور ہے تاکہ میں جا کر دوسرا مددگار بھیجوں، یعنی روح القدس، جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ روح القدس کے بارے میں ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آدمی کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو گناہ روح القدس کے بارے میں وہ کرے گا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہاں جی، اس لیے یہ 3 تثلیث کے اقنوم ہیں جن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ کا دوسرا جو مزید ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کن چیزوں پر یقین رکھنا ہے؟ جی، خدا باپ جو ہے وہ قادر مطلق خالق ہے، بیٹا نجات دہندہ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ دنیا میرے وسیلے سے نجات پائے، ٹھیک ہے؟ وہ کفارہ دینے کے لیے آئے اور اس لیے نہیں کہ وہ دنیا پر حکومت کریں، معاف کیجیے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہم جب آگے چلتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ کفارے کے اوپر ایمان ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ لکھا ہوا کہ خون بہائے بغیر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے، ٹھیک ہے؟ جی، وہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ پھر سے واپس آئیں گے۔ جی یہ میرا اگلا سوال تھا، لیکن آپ نے بھی اس کے حوالے سے بتا دیا۔ میں اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں جو مسیحیت میں جو نجات کا تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کے تمام لوگوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیا ہے، تو اب کوئی اگر حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تو تب جا کے اس کی نجات ہوگی، اگر ایمان نہ لائے تو اس کی نجات نہیں ہوگی، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، جی ہاں، اسی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نجات اور کفارے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ اقرار جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ میں بیسیکلی، کیونکہ داؤد 51 زبور میں کہتے ہیں کہ میں گناہ کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں گیا، ٹھیک ہے؟ انسان موروثی گناہ کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دھونے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون جو ہے وہ بہایا، اور جب ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کلام مقدس میں موجود ہے کہ وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرنے میں قادر خدا ہے۔
وہ جانتا ہے جی کہ میں کس دل سے معافی مانگ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور چیزیں جو ہیں ان میں جیسے اگر ہم یہ تینوں ابواب پڑھ لیں, متی 5 باب 6 باب اور 7 باب, جس کو ہم بہت مشہور پہاڑی واز کہتے ہیں, جی اس میں بنیادی عقائد جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. وہ شروع کرتے ہیں مبارکبادیوں سے کہ انسان کی مبارک حالی کس میں ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہاں پر مبارکبادیوں میں بتایا گیا ہے کہ کون سا انسان مبارک ہے. جی مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں, مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں, مبارک ہے جو تم ستائے گئے ہو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں 10 مبارکبادیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. دعا, جی روزہ, خیرات, ان کے بارے میں پھر یہ بھی ہے کہ تم اپنا مال دولت جو ہے کہاں پر جمع کرو. جی اچھا, یہ چونکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا طویل ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ شارٹ ایپیسوڈز میں ہم ایک ایک ٹاپک پہ بات کریں. تو ابھی جو آپ گفتگو شروع کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے, میرا خیال ہم اگلے آنے والے ایپیسوڈز میں جو ہے وہ عبادات اور باقی جو ہمارے کچھ موضوعات رہ گئے ان پہ بات کریں گے. لیکن آج کے اس ولاگ میں ہم نے جو بنیادی عقائد ہیں مسیحی مذہب کے, اس پہ گفتگو کی ہے. اب ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے کمنٹس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور اگلے ہم ایپیسوڈز میں جو دیگر ٹاپکس ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور اس چینل کو دیکھتے رہیے تاکہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز جو ہیں ان سے بھی آپ مستفیض ہو سکیں. آپ کا بہت شکریہ.